تو میں خواتین کو بھی کچھ باتیں بتاتا ہوں. بھائی خواتین بھی ہماری یہاں کی کچھ خواتین جو بیان نہیں سن رہی وہ بہت لبرل ہو جاتی ہیں. وہ جب اس ماحول میں دیکھتی ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے حقوق سیم ہیں، یقیناً حقوق دونوں کے سیم ہیں، اس معنی میں سیم ہیں دونوں کے حقوق کہ مرد اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اس کو بھی پوری سزا ملے گی، عورت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو اس کو بھی پوری سزا ملے گی. مرد کو مرد ہونے کی بیس پہ اللہ بخشیں گے نہیں کہ چونکہ تو آدمی تھا لہذا تو نے اگر حقوق پہ ڈنڈی مار دی تو چونکہ تو آدمی ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا. لیکن دونوں کے حقوق کی نیچر میں بہت فرق ہے. جو اسلام کے علاوہ جو سیکولر اور لبرل طاقتیں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میاں اور بیوی دونوں کیا ہیں؟ سیم. لیکن اللہ میاں کا جو قانون ہے خواتین سے بہت معذرت کے ساتھ اللہ میاں نے یہ جو ایک عدد میاں آپ کو عطا فرمایا ہے اس کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. یہ وداؤٹ الیکشن وزیر اعظم بھی ہے، وداؤٹ سلیکشن اور الیکشن یہ گھر کا صدر بھی ہے. نہیں یہ بات بعض دفعہ ہم پہ ہماری مرضی کا صدر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں تو ہمیشہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے، نہیں آتا. لیکن جب کوئی وزیر اعظم یا صدر بن جائے تو فالو کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اب لا بنا دیا بھائی لال بتی پہ رکنا ہے آپ نے، گرین پہ چلنا ہے اور اسپیڈ لمٹ اتنی ہے، آپ کو میں صدر کو نہیں مانتا، یہ میری مرضی کا نہیں ہے. بھائی تو مانے نہ مانے جب ایک دفعہ سربراہ ہے تو آپ کو لا کو فالو کرنا پڑے گا. تو گھر ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ جیسے بے وقوفوں کو کیا بنا دیا ہے؟ صدر بنا دیا ہے. اب ہماری عورتوں پر لازم ہے کہ وہ ہماری گھر کے اندر بولو اطاعت کریں، عزت بھی دیں اطاعت بھی کریں معذرت کے ساتھ. اس بہانے شاید کچھ عزت ہو جائے بھائی. تو عورت پر دو حقوق ہیں. نمبر ایک سپیریئر گھر میں مرد ہے، عورت بولو نہیں. نمبر دو جو امیر ہوتا ہے نا اس کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. عورت کو شوہر کو کیا دینی پڑے گی؟ بولو عزت دینی پڑے گی. آج کل یہ عزت گھروں سے نکل رہی ہے. شوہر کی کیا ذمہ داری ہے؟ ٹوٹلی تمام نان نفقہ اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالا ہے. الرجال قوامون علی النساء فرمایا سربراہ مرد ہے. لیکن دوسری اس کے بدلے میں اللہ نے مرد پہ ذمہ داریاں بھی زیادہ ڈال دی. بھائی ہم نے تمہیں سربراہ بنایا اور تمہاری بیوی کو حکم دیا تمہیں عزت دے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو لونڈی اور غلام نہیں سمجھنا. ایک تو سارا نان نفقہ تمہارے کندھوں پر ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جب گھر کے سربراہ ہو تو سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ چنگیز خان بن جاؤ گھر میں. میں آج بیان سن کے مفتی صاحب کا بیگم سربراہ کون ہے؟ میں ہوں. اب آپ گھر میں ایسے داخل ہو جیسے ہلاکو خان بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں جہاں یہ بتایا کہ مرد سربراہ ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس سربراہی کو لے کے چلنا کیسے ہے وہ بھی بتایا. 9 ازواج تھیں ایٹ اے ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسے ان کے ساتھ سلوک کیا. میں اکثر ایک حدیث ہر جگہ بیان کرتا ہوں، وہ میں اس لیے ایک بیان کرتا ہوں کہ بہت ساری حدیثیں بیان کریں گے ٹائم لگے گا. ایک پکڑ لو تو اس بات بہت تمیز سے سمجھ میں آ جاتی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جس جگہ سے برتن میں منہ لگا کے پانی پیا کرتی تھی جب نبی میرا بچا ہوا پانی پیتے تو برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پانی پیا. یہ ہے محبت کا اظہار. غلاموں اور لونڈیوں اور باندیوں سے انسان ان کو ایسی عزت بولو ایسی محبت نہیں دیتا. تو چنگیز خان نہیں گھر میں رہنا، محبت کے ساتھ بیگم کے ساتھ معاملات گھر میں کرنے ہیں، اس کو ٹائم دینا ہے. اللہ میاں نے ہر رشتے کو قرآن میں بیان کیا اور اس رشتے کا نام لیا. یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے برادر سے بھاگے گا. تو بھائی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اخ کہتے ہیں. اللہ نے بھائی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ بھائی کا لفظ جو عربی میں تھا اخ کا لفظ. وَأُمِّهِ، اپنی اماں سے دور بھاگے گا. اماں کو عربی میں کہتے ہیں، ہی لفظ استعمال کیا. باپ سے دور بھاگے گا، باپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اب. اللہ نے اب کا لفظ استعمال کیا. بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں لیکن اللہ نے وہاں زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. وَصَاحِبَتِهِ، اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. یعنی اللہ نے بیوی کو جو لقب دیا وہ صاحبہ کا دیا ہے. صاحبہ کا مطلب جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے. آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ پھلترو کی طرح چپکی ہوئی آپ کے ساتھ. یہ لفظ غلط ہے لیکن مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل نہیں رہا. پھلترو چپکتا ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے بھائی جب ریشمی کپڑے ہوتے ہیں نا سردیوں میں تو کوئی دھاگا چپک گیا. اب کیا ہوتا ہے آپ اس دھاگے کو یوں ہٹاؤ گے تو انگلی کے ساتھ چپک جائے گا، پھر آپ یوں ہٹاؤ گے تو یہاں سے چپک جائے گا، پھر آپ اس کو یہاں سے یوں کرو گے تو ادھر سے چپک جائے گا، وہ ہٹتا نہیں ہے. تو جب آپ کی شادی ہو گئی تو یہ بیگم آپ کے ساتھ قیامت تک کے لیے ابا اما نہیں چپکتے، بھائی نہیں چپکے گا.
بیگم کا اللہ نے جو لقب دیا ہے وہ چپکنے والی ہے. اب جہاں بھی ہو, تفریح کے لیے جا رہے ہو بیگم, آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہو بیگم, آپ کو پھر آپ کیوں چھوڑ کر آئے ہو وہاں؟ تو بھائی میں بھی لے کے جاتا ہوں, میں بھی لے کے جاتا ہوں. جب وسائل ہوں, جب اسباب ہوں, جتنے وسائل جتنے اسباب ہیں, تو میں آپ کو بتا کے تھوڑی لے کے جاؤں گا. میں بھی لے کر گیا ہوں اپنے گھر والوں کو, میں نے جہاں جہاں مجھے پاسبل ہوا میں دنیا میں گھمایا ان کو, میں نے, اور آئندہ بھی گھمانے کا ارادہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب بیوی پردہ کرتی ہے, ہوم میکر ہے, وہ ہاؤس وائف ہے, تو اس کے ہاؤس وائف ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی. گھر کی چار دیواری میں بند کر کے تالا لگا کے ایلفی ڈالی اس میں, پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں اور اس کو کوئی خیال نہیں. تو یہ خاندانی ہونے کی علامت نہیں ہے. خاندانی ہونے کی علامت بولو نہیں ہے. تو اس لیے اپنے گھر میں ٹائم دیا کرو. میں نہیں کہہ رہا ہر جگہ, بعض دفعہ انسان دوستوں کی محفل ہوتی ہے, لیکن جس طرح سے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ لفٹ ہی نہیں کرانا, یہ غلط ہے. اس کو آپ ٹائم دو, کیونکہ اللہ نے اس کو صاحبہ کہا ہے, آپ کے ساتھ رہنے والی, کیونکہ جب ہو گئی تو اب زندگی بھر یہ آپ کے ساتھ رہے گی. بچے بڑے ہو کر ادھر ادھر چلے جائیں گے شادیاں کر کے. ابا اما سے آپ بعض دفعہ دور ہو جاتے ہو, بھائی کمانے آئے ہوئے, ابا اما کو کمانے پیسے بھیج رہے ہو, مہینے مہینے فون کرتے ہو, ہر ہفتے فون کرتے ہو, خیر. لیکن بیگم آپ کے ساتھ کیا ہو گئی, اب چپک گئی. مسائل نہ ہو تو ایک الگ بات ہے نارملی. اس لیے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں, بیگم ان کی پاکستان میں ہے, اگر اللہ نے کچھ گنجائش دی ہے, کیونکہ میں جب اس طرح کا بیان کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے تھوڑی اتنے, تو بھائی اگر گنجائش دی ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی یہاں اپنے ساتھ بلا لو. اس سے آپ کا امیج بھی اچھا ہوگا. شریف آدمی ہے, بیگم کو بھی لے کر آئے گا, کیونکہ بیگم جس طرح انسان کو کنٹرول کرتی ہے, پولیس بھی ایسے کنٹرول. وہ ایک شرابی تھا, روزانہ پی کے آتا تھا, بیگم سے پٹتا تھا. ایک دن اس کو خیال ہوا پھر دیر ہو گئی, پلان کے آیا نا, دروازہ پلان کے اندر آیا, اور اندر آ کے کیا کیا, لیپ ٹاپ لے کے اپنا آفس ورک کرنے, جیسے بیگم کی یہ امیج جائے اس کے سامنے کے بہت زبردست کام کر رہا ہوں. بیگم نے دیکھا, اسے بولا آج لگتا ہے پھر پی کے آیا ہے. کہہ رہا نہیں, بیگم بہت بریف کیس کھول کے بھی بیٹھا ہوا ہے. تو آخری بات, بس بالکل لاسٹ, یہاں آپ کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنی, اور بچوں کی حفاظت کے لیے آپ کو اسلامی اسکول بنانے یا دینی مدرسے بنانے, یا مفتی خالد صاحب جنہوں نے میرے اس بیان پہ انگلش میں ٹرانسلیشن کی, بات پیچھے ٹرانسلیشن چل رہی تھی نا انگلش میں, تو ان کا بھی مدرسہ ہے. آپ لوگ جو صحیح دینی مدرسے ہیں ان کو بھول نہ جائیں, کیونکہ یاد رکھو, دیکھو یہاں صحیح کام وہی علماء کر سکتے ہیں جو یہیں کے مدارس میں یہیں پیدا ہوں. ان کو یہاں کی, اگر ہم انگلش سیکھ بھی لیں نا, ہماری دیسی انگلش ہوگی, گلابی انگلش ہوگی. جو یہاں تو جو پیدا ہوا ہے نا, وہ زبان بولے گا جو یہاں جو بولی جاتی ہے زبان. پاکستان یا انڈیا سے جو بھی آئے گا وہ زبان تھوڑی ہوگی اس کی, تو مدر لینگویج تو مدر لینگویج ہوتی ہے نا. تو آپ نے یہاں اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں اس کے لیے آپ نے دینی مدرسے یہاں کھولنے ہیں. تو میں انشاءاللہ وزٹ بھی کروں گا, ولاگز میں بھی اس کو لے کر آؤں گا. یہاں جو دینی مدارس ہیں, ابھی سر درس مفتی خالد صاحب ہیں جنہوں نے میرے بیان کا بھی انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہے, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بھائی آپ کا مدرسہ ہے, ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے اس کے لیے, یا آپ چاہتے ہیں یہیں پر علماء ہمارے بچوں, آپ کے اللہ نے اولاد دی ہے, ایک کو مولانا بنا دو, کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدھ کو تو بناؤ نا, کیا کرنا ہے اتنے بچوں کا آپ نے, ایک آدھ کو تو بناؤ. تو یہیں کے جب علماء تیار ہوں گے, وہ دین کی خدمت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. وہ یہاں کے حالات سے واقف ہوں گے, یہاں کے مسائل سے واقف ہوں گے. تو اسلامک اسکول بھی بنائے, کیونکہ سب بچے مدرسوں میں نہیں پڑھ سکتے, اور اصلی تعلیم بھی تو مسلمانوں نے حاصل کرنی ہے نا. سارے مولوی بن گئے تو بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ اکثر میں سناتا ہوں, ایک مولانا صاحب کشتی میں سوار ہوئے, تو انہوں نے ملاح سے, کشتی والے سے پوچھا تم نے دین کا علم حاصل کیا؟ اس نے کہا نہیں. تم نے اپنی بہت آدھی زندگی برباد کر دی. آگے طوفان آئے, کشتی ڈوبنے لگی, انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھا آپ نے تیراکی سیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں, پوری زندگی برباد کر دی. علوم تو سارے دنیاوی علوم کی ضرورت ہے, تو اپنے بچوں کو وہ بھی پڑھانا ہے, تو پڑھانا ہے لیکن اچھے ماحول میں. اچھے ماحول اسلام کے اسکولز میں ہوتے ہیں, تو آپ یہاں بنائیں اچھے ماحول. کیا خیال ہے بھائی؟ اور قانون کو فالو کریں, گورنمنٹ کا جو لا ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی آخرت. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا خواتین, پردے کا بہت اہتمام کریں, پردہ نہ اتاریں, اپنی بچیوں کو بچپن سے پردہ سکھائیں.
دیکھو پردے میں سکون ہے، یہ جوانی کے ششکے تھوڑے دنوں کے ہیں، بڑھاپے میں انہی کی اچھی زندگی گزرتی ہے جنہوں نے جوانی میں اللہ کو یاد کیا. اور آپ نے اپنی بچی کو ابھی سے لبرل بنا دیا نا، اور اس کو بے پردگی سکھا دی، تو سب سے پہلے بے پردگی سے حیا نکلتی ہے، اور حیا سے بچے بنتے ہیں بدتمیز. سب سے پہلے وہ ماں سے بدتمیزی کریں گے، ماں سے تمیز سے بات، کیونکہ حیا ہے جو انسان کو بڑوں کے سامنے آہستہ آواز سے بولنا سکھاتا ہے. جب آپ نے بچیوں کو چڑیاں نیکریں پہنانا شروع کر دی، ان میں حیا نکل جائے گی، نہ وہ باپ سے تمیز سے بات کرے گی اور نہ وہ ماں سے. تو آپ اللہ کے لیے نہیں، کم از کم اپنے فیوچر کے لیے بچوں کو دین سکھائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے